الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بلائیوں، تمام خیر اور تمام نیکیوں کا مجموعہ بنا کر ہمارے ہاں بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اور عمل میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو پاک، صاف اور ستھرا بنایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے امی، یعنی ان پڑھ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں ہے۔ علم اتنا اللہ نے دیا
کہ بڑے سے بڑا استاد بھی ان کے آگے سر جھکا لے، لیکن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد دنیا میں نہیں۔ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکتب میں پڑھے ہیں، نہ ہی اسکول میں پڑھے ہیں، اور نہ ہی کسی استاد سے پڑھے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام مبارک نہیں لکھ سکتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ کئی مرتبہ آپ نے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی لکھو، میں محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ صلح نامہ ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی طرف سے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کہا جب ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیں تو جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا تو یہی ہے کہ آپ کو ہم اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ آپ اس لفظ کو کاٹیں اور لکھیں محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ صلح نامہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اس کو کاٹو اور محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو کبھی نہیں کاٹ سکتا، کچھ بھی ہو جائے میں نے لکھ دیا ہے محمد الرسول اللہ، میں نہیں کاٹوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ فرمایا یہ لکھا ہے۔ تو آپ نے خود اس کے اوپر قلم پھیرا اور لکھوایا محمد بن عبداللہ۔ دنیا کا کوئی استاد نہیں ہے، کسی سے پڑھا نہیں ہے، نام لکھنا نہیں آتا، لیکن علم اتنا کہ بڑے سے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے اساتذہ جب ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کا سر نیچے ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک رواج تھا، بڑے بڑے شاعر تھے، اور جس کا شعر سب سے خوبصورت ہوتا وہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیتا۔ جو علاقے کا سب سے بڑا نعت خوان ہوتا، شاعر ہوتا، وہ آ کر تصحیح کرتا کہ اس نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی بات کو مانا جاتا۔ جب سورۃ کوثر نازل ہوئی، ایک صحابی نے اس کو لکھا اور جا کر کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا۔ اب جو آتا ہے دیکھ کے گزر جاتا ہے، جو آتا ہے دیکھ کے گزر جاتا ہے۔ آخر میں جو بڑا تھا، جس کو سب مانتے تھے، جب وہ قریب آیا اس نے دیکھا تو اس نے آگے لکھا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ انسان کا کلام ہوتا میں اس میں نقطہ نکالتا، نقطہ چینی کرتا، لیکن یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ وہ بھی اس میں نقطہ چینی نہیں کر سکا۔
تو میں بتا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنے سے پہلے یتیم کر دیا گیا۔ جب تھوڑا بہت چلنے کے قابل ہوئے، ماں کا سایہ اٹھا لیا گیا، اور جب تھوڑے جوان ہوئے تو دادا جو شفقت کے ساتھ پیش آتا تھا، 6 سال کی عمر میں ان کو بھی اٹھا لیا گیا، اور جب نبوت کا اعلان کیا تو ابو طالب کافر ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خدمت کے لیے بھیج دیا گیا، آپ کی نکاح میں آ گئیں، اور یہ دونوں ہستیاں ابو طالب باوجود کافر ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئیں اور اپنا سب کچھ لٹا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ان دونوں کی موت 1 سال میں ہوئی، اور اس کا نام رکھا عام الخزن، عام الخزن، غم والا سال۔ تو سب طرف سے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس کی والد نے تربیت کی، اس کی ماں نے تربیت کی، اس کے دادا نے تربیت کی، سب کو علیحدہ کر دیا، اور اللہ رب العزت نے خود ان کی تربیت فرمائی۔ اور ایک انگریز نے ہم پر مسلط کیا، غلام احمد قادیانی، آنکھ سے کانا، شکل میں کوئی حسن نہیں، بات میں تمیز نہیں، اول فول بکنے والا، اس کو نبی بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اور اس کا کردار تو دور کی بات ہے، اس کی دماغی حالت یہ تھی کہ اس کی جیب میں ایک ہوتا تھا گڑ کا ڈیلا، اور ایک مٹی کا ڈیلا ہوتا تھا۔ پرانے زمانے کے لوگ جانتے ہیں، جس طرح ہمارے یہ بزرگ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ لوگ پتھروں کے ساتھ استنجا کیا کرتے تھے، مٹی کے ڈیلوں کے ساتھ استنجا کیا کرتے تھے، ابھی تک رہا، اب بھی بعض علاقوں میں ہے۔ اب وہ ایک گڑ اپنے پاس رکھتا اور ایک پتھر کا یا مٹی کا ڈیلا رکھتا تھا اپنے ساتھ کہ میرے استنجا کے کام آئے۔ اب اس کی دماغی حالت یہ تھی کہ گڑ کے ساتھ استنجا کرتا تھا اور مٹی کا ڈیلا کھایا کرتا تھا، یہ حالت تھی اس کی۔ اور جس کے لیے تم جو ہے نا دعوت دیتے ہو کہ اس کا کلمہ پڑھ لو، تمہیں اتنے پیسے دیتے ہیں، تمہیں نیشنلٹی دیتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ اس کا کردار تو دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اتنا زیادہ تھا، ایک کافر نے دیکھا تو وہ کہنے لگا لیس بوجہ کذاب،
جھوٹے آدمی کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور اس کی تصویر ملتی ہے، دیکھو تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گدھا پاخانے سے اٹھ کے آ رہا ہے۔ نبی کی ہر بات سچی ہوتی ہے، کوئی بات ایسی نہیں جس کی نبی کی بات کو جھوٹا قرار دے۔ اور آج تک جتنی پیشن گوئیاں نبیوں نے فرمائی ہیں سب سچی نکلی، کوئی ایک ایسی پیشن گوئی نہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ یہ نبی کی پیشن گوئی ہے اور یہ غلط ثابت ہو گئی، نہیں ہو سکتا۔ اس کی ہر پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی۔ ہندوستان سے مدینہ منورہ تک ٹرین کا سلسلہ جاری ہوا تو اس نے کہا قرآن میں آیا ہے کہ مدینے سے لے کر ہندوستان تک ٹرین چلے گی اور میرے ہوتے ہوئے چلے گی۔ اس بدبخت نے منہ سے بکا، اور وہاں عربیوں نے جا کے دیکھا کہ چلاؤ ذرا اس کو، یہ کیا چیز ہے۔ جب انہوں نے چلایا تو کہا اس کو بند کر دو، بند کر دو، بند کر دو۔ اس کی اتنی اونچی آواز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعر کی بے حرمتی ہوتی ہے، لہذا اس کو بند کر دیا جائے۔ یہاں پہ اس کا داخلہ بند ہے مدینہ منورہ میں، پورے سعودی عرب میں یہ نہیں داخل ہو سکتی۔ یہ اس بدبخت کی گندی زبان کی وجہ سے اللہ نے بند کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بشارت دی ہے وہ پوری ہوئی ہے۔ یہ ایک خاتون پہ عاشق ہو گیا، ان کے گھر نکاح کا پیغام بھیجا، کہنے لگا کہ میری شادی اس کے ساتھ کرا دو، مجھے وہی آئی ہے۔ انہوں نے کہا تیرے ساتھ شادی اس کی نہیں کراتے۔ اس نے کہا یہ 1 مہینے میں مر جائے گی، اس کی شادی دوسری جگہ نہیں ہو سکتی۔ اس کی شادی بھی دوسرے گھر میں ہوئی، اس کے بچے بھی ہوئے، اور اس لعین کے مرنے کے بعد وہ مری ہے، اور کہتا ہے جی میں نبی ہوں۔ جس کی ایک پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی، لوگوں کو کہنے لگا میں 500 کتابیں لکھوں گا، مجھے چندہ دو۔ لوگوں نے چندہ دیا تو اس نے 5 کتابیں لکھیں۔ لوگوں نے شور مچایا کہ تو کہہ رہا تھا میں 500 کتابیں لکھوں گا، تو نے 5 لکھی ہیں۔ کہا 2 صفرے آپ ساتھ میں لا لو، 500 ہو جائیں گی۔ یہ حال ہے اس کے علم کا۔ اور مسلمانوں اس نے تمہیں ایسی ایسی گالیاں دی ہیں کہ جو تصور بھی نہیں کیے جا سکتی۔ تم ان کے ساتھ تعلقات بناتے ہو، وہ گالیاں اس نے بکی ہیں امت مسلمہ کے بارے میں کہ انسان سننا گوارا نہیں کرتا۔ یہ کردار ہے غلام احمد قادیانی کا، جس نے ایسی ایسی الفاظ بکے ہیں کہ منبر رسول پہ بیٹھ کے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اور اللہ نے اس کو ذلیل کیا، دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ دنیا میں اس کی ذلت یہ تھی، لاہور میں ٹٹی خانے میں مرا، اس کو مرض لاحق ہو گیا تھا، منٹ بعد پیشاب آتا تھا، تو انہوں نے اس کو جو ہے نا ایک جگہ بنا دی اور ادھر ہی اس کی چارپائی رکھ دی کہ تجھے تکلیف نہ ہو، بس ادھر ہی بیٹھ کے پیشاب کریں۔ اور جب موت کا وقت آیا یہ پیشاب کے لیے اٹھا، ٹٹی کے اندر گر گیا اور ادھر ہی مرا۔
تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آنکھیں کھولو، یہ بدبخت آپ کے علاقے میں گھسے ہوئے ہیں اور ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اپنے قرب و جوار میں نظر رکھو۔ یہ تب ہوگا کہ آپ کا تعلق علماء سے مضبوط ہو، آپ کا تعلق مساجد سے مضبوط ہو، آپ کا تعلق علاقے کے علماء کے ساتھ مضبوط ہو، دینی جماعتوں کے ساتھ مضبوط ہو۔ یہاں جماعت آتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کو گشت کرانے کے لیے بندہ نہیں ہوتا، اور ادھر ہی مجلس لگی ہو گانوں کی، بغیرتی کی مجلس ہو، تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ پھر ان کو نہ کاروبار کا مسئلہ ہے، نہ ان کو رشتہ داری کا مسئلہ ہے، نہ ہی ان کو کسی اور چکر کا ہے، وہاں یہ پہنچے ہوتے ہیں۔ اور یہاں ان کو کہو تبلیغی جماعت آئی ہے یا علماء آ رہے ہیں تو ان کو یاد آ جائے، میں دکان پہ جاتا ہوں جی، میں ادھر جا رہا ہوں جی، میں وہاں جا رہا ہوں جی، اور پھر جب سر پہ آ کے پڑتی ہیں تو کہتے ہیں جی علماء ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ وہ ایک کہنے لگا جی ہم تمام علماء کے پاس گئے ہیں، کوئی عالم ہمارے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے، ابھی کدھر ہے وہ؟ یہ حالات ہیں ہمارے، اور جب مصیبت سر پہ آنکھ کھڑی ہو جاتی ہے پھر ہماری آنکھیں جو ہے نا کھل جاتی ہیں، اس سے پہلے ہم سوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، یہ اپنے آپ کو جگاؤ، یہ ساری زندگی سونے سے کام نہیں ہوتا۔ کفر ہمارے گھر میں پہنچ چکا ہے اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، وہ ہمارے پٹھانوں کو دعوت دے رہا ہے، ہم یہاں غیرت سے بیٹھے ہیں جی ہم تو پکے مسلمان ہیں، وہ آگے کہتا ہے جی تم قادیانی بن جاؤ۔ تو کب ہم ہوش میں آئیں گے؟ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی غیرت ایمانی نصیب فرمائے اور ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔